ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام افطار ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ افطار ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں، خاص کر کے رمضان سے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے حمد اور نعت سننے کی تو آپ جو ہے حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں۔ آج کے ہمارے جو دو مہمانان ہیں ان کا میں تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر مولانا شمس رحمان صاحب جو سری نگر سے تشریف لائے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور مولانا صاحب جو ہیں نصرت الاسلام جو میگزین آتی ہے اس کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں، اکثر جو ہے اخباروں میں لکھا کرتے ہیں اور کئی سال سے ہمارے چینل پر ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں ابراہیم خان ایاز صاحب جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت اور پیاری آواز سے نوازا ہے۔ ان کو بھی آپ ہمارے اکثر پروگرام میں دیکھتے چلے آئے ہیں۔ آپ جو ہے حمد اور نعت کا نذرانہ سن سکتے ہیں۔ ابراہیم صاحب آپ کا بھی خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔ اور ناظرین آج ہم بات کریں گے رمضان میں درود شریف کی اہمیت۔ اس کے متعلق یا رمضان کے کوئی بھی متعلق آپ کا سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال کریں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جی ابراہیم صاحب باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری سی اور خوبصورت سی حمد سنائیں۔ ہر قدم پر کرم رہا تیرا، ہر قدم پر کرم رہا تیرا، شکر کس سے ادا ہوا تیرا، شکر کس سے ادا ہوا تیرا، ہر قدم پر کرم رہا تیرا، تو علیم صدور ہے یا رب، تو علیم صدور ہے یا رب، نیتوں پر محاسبہ تیرا، نیتوں پر محاسبہ تیرا، ہر قدم پر کرم رہا تیرا، ہر جگہ تو ہے لاپتہ تو ہے، ہر جگہ تو ہے لاپتہ تو ہے، کوئی بتلائے کیا پتا تیرا، کوئی بتلائے کیا پتا تیرا، قلب احمد میں تیرا جلوہ ہے، قلب احمد میں تیرا جلوہ ہے، کیا بنایا تو آئینہ تیرا، کیا بنایا تو آئینہ
تیرا ہر قدم پر کرم رہا تیرا. بہت بہت شکریہ. اور مفتی صاحب اب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، اور یہ جو آج کا ہمارا عنوان ہے کہ رمضان میں درود شریف کی اہمیت، میں چاہوں گا اس پر جو ہے تمہیدی کلمات پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا. قال عز وجل فی کتابہ المحکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ مولانا العظیم. خواتین حضرات، عشرہ نجات کا آج دوسرا دن مکمل ہونے جا رہا ہے، اور آج کا خصوصی عنوان ہے درود پاک کی اہمیت ماہ رمضان میں. ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، درود پاک کی اہمیت مسلمہ ہے اور انتہائی قدر و منزلت کا حامل عمل ہے. سورہ احزاب میں جو آیات میں نے بھی تلاوت کی ہے، انہی سورہ احزاب کی آیات ہیں یہ. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ کی ذات، ان اللہ یعنی میری ذات، وہ ملائکتہ میرے لا تعداد فرشتے، جو صلون علی النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں، تم بھی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. ایک اہم اور بنیادی بات ہمارے تمام ناظرین یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک عمل کرنے کا حکم بندوں کو دیا. نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، حج کا فریضہ ادا کرنے کا حکم دیا، خدمت خلق کا حکم ملا، اور دیگر نیک امور کی اللہ نے تعلیم. لیکن یہ سارے کام اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتے، اس کی ذات بے نیاز ہے، وہ اعمال سے پاک ہے. لیکن درود پاک ایک ایسا عمل، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات خود شریک ہے. چنانچہ فرمایا کہ میں میرے فرشتے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے ہیں، تو لوگوں تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں درود بھیجا کرو. اس سے درود پاک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور پھر ہر عمل کے بارے اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ بارگاہ الہی میں قبول ہو یا نہ ہو، اس کی مشیت مرضی ہو سکتا ہے ہمارے اعمال ہمارے منہ پہ مار دیے جائیں. چنانچہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سے نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے منہ پہ مار دی جائے گی. بہت سے روزے دار ایسے ہیں ان کے روزے رد کر دیے جائیں گے. بہت سے خیر اور نیک کے کام کرنے والے ایسے ہیں، ان کی نیکیاں اور ان کے خیر اور تمام نیک اعمال ان کو اللہ تعالیٰ بالکل رائگاں قرار دے گا، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. اب اپنے فضل و کرم سے وہ قبول کرنے ان کی عنایت ہے. لیکن درود پاک کے بارے یہ بالکل اطمینان دلایا گیا، یقین دلایا گیا کہ ہر حال میں یہ عبادت قبول ہوتی ہے. درود عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ عمل خود اللہ تعالیٰ چونکہ کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے اس کی بے پناہ اہمیت ہو جاتی ہے. ماہ رمضان میں خاص طور سے درود پاک کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احضروا المنبر فحضروا فلما ارتقى درجة الأولى فقال آمين فلما ارتقى درجة الثانية فقال آمين فقال ارتقى درجة الثالثة فقال آمين فلما فرغ الى آخر الحدیث. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے. صحابہ کی بڑی کثیر تعداد موجود تھی. آقا علیہ السلام اچانک کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جائیں. ہم سب قریب آ گئے. شاید کوئی خاص عمل یا کوئی خاص بات آپ کو بتانی تھی. چنانچہ جو ہی آپ ممبر کے قریب آئے تو آپ نے پہلے زینے پہ جو ہی قدم رکھا زور سے آمین کہی. دوسرے مبارک زینے پہ قدم رکھا تو پھر زور سے آمین. تیسرے زینے پہ مبارک قدم رکھے تو پھر زور سے آمین. جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ بے چین تھے. ان کے ذہن میں سوال تھا، لماذا آمنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول آپ نے آج زور سے آمین کس بنیاد پر کہی؟ اور 3 بار خلاف معمول 3 بار کہی. ارشاد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں نے جو ہی پہلے زینے پہ قدم رکھنا چاہا تو فرشتوں کے سردار حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کے 3 بد نصیبوں کے لیے بد دعا کرنے جا رہا ہوں اور میری گزارش ہے کہ آپ میری بد دعا پر آمین کہیں.
ان میں پہلے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل نے بد دعا کی امت کے اس فرد کے لیے جس نے ماہ رمضان پایا لیکن ماہ رمضان کے حقوق ادا کر کے روزہ رکھ کر نمازیں پڑھ کے تلاوت کر کے اس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، جنت نہ حاصل کر لی، وہ ہلاک ہو جائے۔ جبریل نے بد دعا کی تو میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہی۔ جی دوسرے زینے پر آمین کہنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جس شخص کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے جی اور وہ بد نصیب مجھ پر درود نہ بھیجے، وہ ہلاک اور برباد ہو، جبریل نے بد دعا کی اور میں نے ان کی بد دعا پر آمین کہی۔ اسی طرح تیسرے زینے کی آپ نے وضاحت کی کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں اور اس اولاد نے، بیٹا نے، بیٹی نے ان کی خدمت کر کے اللہ کی جنت حاصل نہ کر لی، انہیں ناراض رکھا، ان کا دل توڑا، تو ان کی ہلاکت ہو، وہ تباہ ہو جائیں، اور جبریل کی بد دعا پر میں نے آمین کہی۔ ایک لمحے کے لیے ہمارے ناظرین سوچ سکتے ہیں کہ بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار ہیں اور بد دعا پر آمین کہنے والے پوری کائنات کے سردار، سبحان اللہ، انتہائی مقدس ترین جگہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، منبر رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اس بد دعا کی اجابت اور قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے دوست احباب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ ماہ رمضان میں ہمیں کس طرح سے جہاں روزے کے حقوق ادا کرنے ہیں اسی طرح سے سب سے ہمارے بڑے جو محسن ہیں، جن کا ہم پر احسان ہے، کرم ہے، جن کے توسط سے ہمیں ایمان کی دولت ملی، اسلام کی سعادت ملی، قرآن عظیم جیسا تحفہ ملا، رمضان جیسے نیکیوں کا موسم بہار کا ایک موقع ملا ہے، یہ سب انہیں کا صدقہ اور فیض ہے، انہیں کے طفیل ہے۔ اس لیے اس قدر کثرت سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیج سکیں وہ کم ہے، اور یہ ہمیں اپنے معمولات میں قیمت پر شامل کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ تمیدی کلمات کے لیے مولانا صاحب۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ خاص پروگرام افطار ٹائم، اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں ڈاکٹر مولانا شمس رحمان صاحب جو سری نگر سے تشریف لائے ہیں، اور آپ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ابراہیم خان ایاز صاحب جو حمد اور نعت کا نذرانہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بریک کے بعد دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور مولانا صاحب جیسے آپ نے بتایا تھا بریک پہ جانے سے پہلے درود شریف کی اہمیت، تو میں یہ چاہوں گا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیجیے اگر کسی کو عربک میں، عربی زبان میں درود شریف نہیں یاد ہے تو کیا اردو میں پڑھ سکتا ہے؟ ماشاء اللہ، اصل میں درود شریف کا جو صیغہ ہے یا اس کے جو الفاظ ہیں یہ توقیفی ہیں۔ توقیف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی کردہ ہے، نازل ہوئے ہیں وحی خفی کے ذریعے، اور اسی لیے مشہور اور اہم ترین درود ہے درود ابراہیم جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کا سب سے چھوٹا صیغہ کام چلانے کی خاطر اور سب سے کم وقت میں جس کو انسان پڑھ سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ درود کا سب سے چھوٹا صیغہ ہے، اور صحیح بخاری شریف کے اندر 72 طریقے درود پاک کے احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اب انسان کو جو موقع ملے، جس طرح سہولت ہو، چھوٹا سے چھوٹا درود مثلا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ثواب برابر ملے گا انشاءاللہ، نیت پر انحصار ہے، نیت جیسی ہوگی تو انشاءاللہ اجر اسی حساب سے، اور سب سے چھوٹا درود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اگر وقت ہو، گنجائش ہو، پھر درود ابراہیم کا معمول انسان رکھے جو ہم نماز میں پڑھا کرتے ہیں، اس کی بے پناہ اہمیت ہے، بے شمار فضائل ہیں۔ اور مجھے آپ اجازت دیں، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی کہ ایک دفعہ میں اپنے کپڑے کو گھر میں ٹیپ دے رہی تھی، سی رہی تھی، کپڑے پھٹ گئے تھے اور غربت تھی، مفلسی کا عالم تھا، سہولیات بہت کم تھیں، تو ماں کے ہاتھ سے سوئی چھوٹ کے گر گئی۔ وہ فرماتی ہے کہ میں تلاش کرتی رہی کہ سوئی ملی نہیں، روشنی کا انتظام کیا، چھوٹا سا حجرہ تھا، کھڑکی بھی کھول دی، پردہ بھی ہٹا دیا، لیکن سوئی نہیں ملی۔ شام ہو گئی، جناب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سراپا نور مجسم ہیں، آپ تشریف لائے تو آپ کے مبارک چہرے کی روشنی سے میری کھوئی ہوئی سوئی مل گئی۔ کیا بات ہے! میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا حسین و جمیل آپ کا چہرہ ہے، ہمارا سب کچھ آپ پر قربان۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر مسکراہٹ کے ساتھ یہ فرمایا کہ عائشہ، لیکن تم یہ سوچو کہ کل میرا امتی میدان محشر میں اگر میرے دیدار سے محروم رہے تو کتنا بڑا بدقسمت ہوگا۔ ماں تڑپ گئیں، انہوں نے بے قراری سے پوچھا کہ آپ کو امتی ہو اور آپ کے دیدار سے، زیارت سے کل میدان محشر میں محروم رہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام نے وضاحت کی کہ وہ بدنصیب میری امت کا جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے لیکن اسے مجھ پر درود پڑھنے کی توفیق اور سعادت نہ ملے، تو وہ کل میری زیارت سے محروم رہے گا۔ پھر ارشاد ہوا کہ وہ شخص بے حد بخیل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بخیل نہیں،
جس کے سامنے میرا ذکر خیر ہو اور مجھ پر وہ درود پاک کا نذرانہ نہ بھیج سکے. تو اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے اور دیگر اسلام کے ارکان فرض ہیں مکلف لوگوں پر، اسی طرح سے زندگی میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ بھیجنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض عین ہے. باقی جب نام نامی آ جائے تو استحباب ہے، مستحب ہے، مسنون ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ پر اللہ کی رحمتیں مسلسل نازل ہوتی رہیں، آپ کو مقام محمود ملے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور درود پاک کی برکت سے ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، جنت میں رفاقت نصیب ہوگی، معیت نصیب ہوگی، آپ کی خوشنودی نصیب ہوگی، اور پھر دنیا میں جو فوائد بتائے گئے ہیں اس میں رزق میں اضافہ ہوگا، اور انسان کو جو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں اس سے نجات ملے گی، اور کرب اور بے چینی سے اس کو چھٹکارا ملے گا، اور ہر طرح کی سہولیات اللہ تعالیٰ اسے فراہم فرمائیں گے. تو ہر مرض کی دوا ہے صلی اللہ ماشاء اللہ. جی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے ابراہیم خان ایاز صاحب بھی موجود ہیں، تو ان سے ہم نعت بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کلثوم دلی سے. جی کلثوم صاحب سوال پوچھیے. مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے، جیسے مغرب کے ٹائم تھوڑی نشہ سا چڑھ جاتا ہے رمضان میں کہ انسان کی آنکھ لگ جاتی ہے، تھوڑا سو جاتے ہیں عشاء سے پہلے، تو اس کا کیا وہ ہے کہ عشاء ہم پہلے پڑھیں گے یا تہجد ہمارے اوپر وہ لازم ہو جائے گی؟ مغرب کے بعد، مطلب مغرب کے بعد غنودگی کا تھوڑا سا اثر رہتا ہے. ہاں تھوڑی سی آنکھ لگ جائے بائی چانس تھکان سے کچھ، تو اس سے مطلب عشاء پہلے پڑھیں گے یا تہجد پہلے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے جی. اور ناصرہ صاحب سے وہ الوداع ماہ رمضان الوداع سننی ہے. السلام علیکم. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی مولانا صاحب، یہ کلثوم صاحبہ نے بہت اچھا سوال کیا تھا. جی جیسے مغرب کے بعد عشاء کے بعد جو غنود کی طاری ہوتی ہے، تو پہلے جو ہے یہ تراویح پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں یا تہجد کی نماز پڑھیں؟ ماشاء اللہ. دراصل روزہ آج کل چونکہ دن بڑے ہیں اور قدرتاً انسان تھکاوٹ محسوس کرتا ہے اور کمزوری بھی آ جاتی ہے، اور غنود کی طاری ہونا فطری بات ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ کو نیند آ جاتی ہے تو آپ آرام کر لیں، آرام سے سکون کے ساتھ تھکاوٹ دور ہو جائے، تھکن دور ہو، تھوڑی سی نیند آپ کر لیں، تو اٹھ کر آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ پہلے فرض ادا کریں. عشاء کی نماز جو فرض ہے، پھر اس کے بعد موقع ہے تو تراویح آپ پڑھ لیں، وتر پڑھ لیں. تو تہجد کی نماز کا اس کے بعد نمبر ہے، آپ اس کے بعد تہجد آرام سے پڑھ سکتی ہیں اگر گنجائش ہے وقت میں اور آپ کی طبیعت چاہتی ہے، چست ہیں آپ، تو تہجد کا بھی اہتمام کریں. لیکن چونکہ اولاً فرض نماز کو ادا کرنا لازم ہے. پہلے عشاء کی نماز پڑھی جائے گی، وہ ہر حال میں فرض ہے. وہ تو فرض ہے. جی ہاں. تو فرض کا متبادل نوافل نہیں ہو سکتے. فرض کی الگ اہمیت ہے، اگر یہ چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے فرض نماز، تو اس کو ادا کرنا ہے بعد میں. لیکن تہجد اگر قضا ہو جائے تو اس کو پھر ادا کرنا لازمی نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ. تو مجھے امید ہے کلثوم صاحبہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. بہت بہت شکریہ. اور انہوں نے فرمائش کری تھی نعت کی، تو جیسے الوداع کے اوپر اگر آپ کچھ سنانا چاہیں تو الوداع کے اوپر، ورنہ جنرل ایک نعت سنا دیں. دل تڑپنے لگا ہو گئی آنکھ نم، ماہ رمضان اب الوداع الوداع. دل تڑپنے لگا ہو گئی آنکھ نم، ماہ رمضان اب الوداع الوداع. کیا بھروسہ کہ اگلے برس بھی ہوں ہم، ماہ رمضان اب الوداع الوداع. دل تڑپنے لگا ہو گئی آنکھ نم، ماہ رمضان اب الوداع الوداع. پیار کرتے تھے تجھ سے شہ دو جہاں، کیا کرے گا کوئی تیری عظمت بیان.
پیار کرتے تھے تجھ سے شہ دو جہاں، کیا کرے گا کوئی تیری عظمت بیاں، تو ہی سارے مہینوں میں ہے محترم، ماہ رمضان اب الوداع الوداع، تو ہی سارے مہینوں میں ہے محترم، ماہ رمضان اب الوداع الوداع، جس طرف دیکھیے نور ہی نور تھا، ہر مسلمان رحمت سے مسرور تھا، جس طرف دیکھیے نور ہی نور تھا، ہر مسلمان رحمت سے مسرور تھا، کیا بتائیں تجھے تیرے جانے کا غم، ماہ رمضان اب الوداع الوداع، ماہ رمضان اب الوداع الوداع، دل تڑپنے لگا ہو گئی آنکھ نم، ماہ رمضان اب الوداع الوداع، سن لے دل کی تڑپ سب کی ماہ سیام، روزداروں کا لے آخری اب سلام، سن لے دل کی تڑپ سب کی ماہ سیام، روزداروں کا لے آخری اب سلام، یاد رکھیں گے ہم تجھ کو ہر ہر قدم، ماہ رمضان اب الوداع الوداع، نعرے دوزخ سے تو نے بچایا ہمیں، باغ جنت خدا سے دلایا ہمیں، تو نے رکھا ہے ہم معاصیوں کا بھرم، ماہ رمضان اب الوداع الوداع، ماہ رمضان اب الوداع الوداع، کہہ رہا ہے اپنی پلکوں پہ اشکوں کے جگنو لیے، رب کے مہمان اے جان شاہ امم، ماہ رمضان اب الوداع الوداع، الوداع 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 الوداع۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ ابراہیم صاحب۔ اور مولانا صاحب، فدیہ کے اوپر ایک سوال تھا کہ فدیہ کس کو دے سکتے ہیں؟ کوئی جیسے روزہ نہیں رکھ پایا ہے، مثال کے طور پہ بھی آپ نے جیسے تمہیدی کلمات میں فرمایا تھا کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اس کو یہ امید ہے کہ ہم شاید اس سال روزہ نہیں رکھ پائیں تو اس کو فدیہ دینا ضروری ہوگا، تو یہ فدیہ جو ہے کتنے لوگوں کو دے سکتا ہے اور کتنا دینا ہوگا وہ بتا دیجیے۔ جی ماشاءاللہ، اصل بھی یہ ہے کہ فدیہ ان حضرات کے لیے ہے جو عمر کی اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ دوبارہ وہ اب ان کے صحت بحال نہیں ہو سکتی، جی، کمزور ہیں، ضعیف العمر ہیں، مسن ہیں، یعنی بہت زیادہ ایجڈ ہیں، یا پھر وہ دائم المریض، ایسا کوئی مرض ہے جس سے شفا کی امید نہیں ہے، جی، اور دوبارہ ان کی صحت لوٹ آنے کا امکان نہیں ہے، تو ان کے لیے شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ وہ ہر روزے کا فدیہ ادا کریں۔ فدیہ وہی جو ایک انسان کو اس کی جو خوراک ہے جی، اس کو مہیا کیا جائے۔ اب چونکہ ہر انسان کی آمدنی، اس کے اخراجات کا تناسب الگ الگ ہوتا ہے، تو انسان کی، ایک مسلمان کی جو زندگی ہے وہ کس معیار کی ہے، اسی حساب سے وہ ایک غریب مسکین کو روزانہ کھانا کھلائے گا اپنی حیثیت کے مطابق، یا اس کے رقم وہ ادا کرے، وہ دیکھ لے ایک کھانا کھلانے میں 100 روپے لگتے ہیں، 200 لگتے ہیں، وہ انسان کی اپنی آمدنی یا اس کے جو مالی پوزیشن ہے اس پر انحصار کرتا ہے۔ تو یہ ہر
روزے دار جس پر روزہ فرض تھا وہ صحت کی خرابی کی وجہ سے یا بزرگ یا بڑھاپے کی وجہ سے وہ روزے کے عمل کو ادا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے لیے وہ فدیہ ادا کرے گا. جی. ایک گویا کہ مسکین غریب کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے. 2 وقت کا کھانا. 2 وقت کا کھانا کھلانا. ایک روزے کے بدلے مطلب ایک دن کا مطلب 2 وقت کا کھانا کھلانا. اگر 30 روزے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ پایا تو اس کا مطلب 60 کھانے ان کو 60 کھانے کھلانے ہیں. تو 60 کھانے 60 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں. 30 لوگوں کو کتنے لوگوں کو کوئی اس کی کوئی پابندی نہیں. آپ ایک آدمی کو روزانہ کھلا سکتے ہیں یا ایٹ اے ٹائم آپ رمضان گزرنے کے بعد یا وقفے لے کر آپ پورے 60 مسکین کو کھانا دے سکتے ہیں. اور پھر اگر جیسے ہوتا مولانا صاحب کہ اگر کوئی جیسے 10-20 یا روزے رکھ لیتا ہے, مثال کے طور پہ اس نے 15 روزے رکھے ہیں, تو پھر 15 روزوں کا ہدیہ دینا پڑے گا. جی ہاں, ظاہر ہے اب جتنے روزے انہوں نے رکھے تو بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے, لیکن جو نہیں رکھ سکے صحت کی خرابی کی وجہ سے یا ڈاکٹروں نے پیشین گوئی کر دی یا ان کو بتا دیا گیا کہ اب آپ کی صحت بحال نہیں ہوگی, تو ان کے لیے فدیے کی صورت رکھی گئی ہے. تو اب جتنے روزے ان کے قضا ہو گئے یا چھوٹ گئے جن کو انہوں نے نہیں کر پایا تو ان کا وہ فدیہ ادا کریں گے. جی بہت بہت شکریہ. اور صدقہ فطر کو لے کے ایک سوال تھا کہ صدقہ فطر جو ہے بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ صدقہ فطر کس کو دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے, وہ بھی ایک بار بتائیں. جزاک اللہ. صدقہ فطر کے حوالے سے بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مداد زکوٰۃ کے ہیں, جو 8 مداد قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین, وہ 8 اقسام ہیں, کیٹیگریز ہیں کہ ان کو صدقہ یعنی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. تو جن حضرات کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی وہی رقم گویا کہ فطرانے کی انہی افراد کو یا انہی مدوں میں خرچ کی جائے گی. اب زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں ایک بنیادی فرق یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے. انسان مالدار ہے, خوشحال ہے اور سال اس پر گزرے نہ گزرے, لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو فوراً ماہ رمضان کے ساتھ ہی عید سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا ہے. اور صدقہ فطر کے بارے میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ ہر ریاست, اسٹیٹ یا علاقے میں چونکہ اناج کی قیمتیں مختلف ہوتی ہیں تو اس حساب سے فرق پڑ سکتا ہے. مثلا اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو امسال وہاں کے علماء نے, مفتیان کرام نے یہ طے کیا ہے کہ 50 روپے فی کس پر ہیڈ 50 روپے وہ ادا کریں گے صدقہ فطر. تو یہاں سرکاری ریٹس کیا ہیں اناج کے, مثلا گیہوں کے, گندم کے, جو کے, اس حساب سے وہ صدقہ فطر کی رقم دیکھ لیں گے, 50 بنتے ہیں, 55 بنتے ہیں یا اس سے کم بنتے ہیں, تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے, نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ اپنی نابالغ اولاد کی جانب سے, اپنے اہل و عیال کی طرف سے, اپنے خدام کی طرف سے, بلکہ اگر عید سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. اور یہاں تک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس روزے دار نے اپنے روزے کا صدقہ یا فطرہ ادا نہیں کیا تو اس کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے, لٹکا ہوا رہتا ہے. اس کو قبولیت اسی وقت ملے گی جب وہ صدقہ فطر ادا کرے, کیونکہ روزہ رکھنے میں انسان سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, کمیاں رہ جاتی ہیں, تو ایک مالی فدیہ دے کر اس کو ایک مسلمان کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے صدقہ فطر کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو صدقہ فطر جو ہے ہر عاقل اور بالغ پہ ہی فرض ہے یا کوئی بھی دے سکتا ہے؟ جو نہیں, میں نے عرض کیا نا کہ نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر, اچھا جو بالغ ہے وہ دے گا نابالغ کی طرف سے, نابالغ کی طرف سے. جی بہت بہت شکریہ. بالکل. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم گوا سے بات کر رہے ہیں, نذیر احمد نام ہے میرا. ہمیں سمجھنا تھا مولانا جی یہ صدقہ مطلب بڑے اور چھوٹوں پہ مطلب ایک سا واجب ہے یا کچھ فرق ہے اس پہ, یہ کتنا صدقہ ہونا چاہیے, صدقہ کتنا ہونا چاہیے, کتنا دینا چاہیے؟ جی اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں جی شکریہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, اس کے بعد سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی کولکاتہ سے سر. جی سوال پوچھیے اپنا. سوال یہ ہے کہ یہ داڑھی رکھنا سنت کب سے ہوا ہے اسلام کے اندر؟ جی اس کے بارے میں جاننا تھا, اور کتنا رکھنا ہے. اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آبروریزی کرے, اس کا کیا وعید ہے؟ کیا کرے؟ آبروریزی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آبروریزی کرے کہ اس کا گناہ کتنا ہے؟ ٹھیک. السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جموں اینڈ کشمیر سے بول رہا ہوں. نثار احمد بٹ ہے میرا نام. نثار احمد صاحب جی سوال کیجیے. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب جی آپ کو سننا ہے, سوال کیجیے. بالکل ٹھیک ہے آپ. الحمدللہ دعا آپ کی. مفتی صاحب میرا سوال ہے, کل ہمارے ایک عالم آیا تھا یہاں, جی تو اس نے بتایا سحری کے متعلق, اگر سحری میں کسی کو دیر ہو جائے گا جی تو دیر ہونے کے وقت پر اس کو کچھ پانی شانی نہیں پینا ہے, جی اس کو خالی نیز کرنا ہے. جی بالکل. کیا یہ حدیث کے روشنی کے تحت صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک. ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جموں کشمیر سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے, اس کے بعد جو ہے آپ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا, ٹی وی کی آواز انہوں نے بڑھا رکھی تھی. جی مولانا صاحب جی یہ نذیر احمد صاحب نے گوا سے سوال کیا کہ صدقہ کتنا دینا چاہیے. جی ہاں, میں نے ان کے سوال کو سنا. سا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو پیمانے تھے جی جی اس میں ایک سا تھا, اس کے وزن کے مطابق صدقہ فطر ادا کیا جانے کا حکم دیا گیا. جی تو ہر دور میں الگ الگ پیمانے ہوتے ہیں, جیسے ہندوستان میں شیر ہے یا کے جی ہے, آج کل کلو گرام ہے. تو اب ظاہر ہے آج سا کا تصور پورے ہندوستان میں یا ہمارے ممالک میں نہیں ہے. اب اس کا متبادل یہی ہے کہ 2.5 کلو جو جی یا گیہوں متبادل اس کا ہم صدقہ کرتے ہیں, خیرات دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. اب چونکہ گیہوں دینا بھی مشکل ہے, جو دینا بھی مشکل ہے, تو اس کی رقم سب سے زیادہ سہولت ہو جاتی ہے. آج چونکہ پیسوں کا زمانہ ہے اور کرنسی کا دور ہے, تو جو رقم بنتی ہے وہ تقریباً 50 روپے بنتے ہیں نارملی. کہیں 1 آدھ روپے زیادہ ہو سکتا ہے, کم ہو سکتا ہے. احتیاطاً اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. مثلاً ایک خاتون نے سوال پوچھا تھا کہ 50 روپے تو بہت کم ہے آج کل, میں بہت کماتی ہوں, میرے پاس وسائل ہیں, گنجائش ہے, مالی لحاظ سے مضبوط ہوں, میں 100 روپے دینا چاہتی ہوں. تو خوشی کی بات ہے, کوئی زیادہ دینا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں, لیکن کم از کم جو 2 سیر گیہوں کی قیمت ہے یا جوار کی قیمت ہے اسی حساب سے ہمیں صدقہ فطر نکالنا ہے. اور یہ واجب ہے, لازمی ہے. اگر نہیں نکالیں گے تو روزے میں نقص رہ جائے گا, کمی رہ جائے گی اور گرفت ہو سکتی ہے اللہ کے یہاں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. ہاں میرا سوال یہ تھا کہ کبھی کبھی نمازیں ایسے چھوٹ جاتے ہیں, جی ظہر کی, کبھی عصر کی, کبھی فجر کی, تو وہ پڑھنے کے لیے کیا کیسا اور نیت بننا چاہیے, ذرا بتائیں گے تو مہربانی ہوتی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے حیدرآباد سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز میں ایکو بہت زیادہ ہے, ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور ٹی وی سے ہٹ کے بات کیجیے. جی اب بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ ہیلو جی محترمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں جھارکھنڈ سے بول رہی ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. میرے روزہ جیسے کہ بیچ میں ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو ادا کرنے کے لیے روزہ کتنے دن کے بعد ادا کرنا پڑے گا؟ روزہ اگر ٹوٹ جاتا ہے, ہاں ٹوٹ جاتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ہاوڑا سدھپور کلکتہ ہاوڑا سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھے اپنا. سوال اپنا یہی ہے کہ غیر مسلم کیا افطار پارٹی دینا ہے, ان کو میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ غیر مسلم جو افطار پارٹی دیتے ہیں اس میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. جی
نثار احمد صاحب نے جموں کشمیر سے سوال کیا تھا کہ سحری میں ان سے کسی نے مولانا صاحب نے فرمایا ہوگا اور یہ بات کہاں تک صحیح ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے دوسرے ناظرین ہیں وہ بھی اس جواب کو سن لیں کہ سحری میں اگر دیر سے آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ کچھ کھانا نہیں چاہیے اور نیت باندھ لینا چاہیے، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جی ماشاء اللہ، اصل میں حکم شریعت کا یہ ہے کہ سحری کھانا تو مسنون ہے، مستحب ہے، برکت کا کھانا ہے، وہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ جب انسان سحری کھاتا ہے تو روزے رکھنے میں اس کو تھوڑی سی قوت حاصل ہو جاتی ہے، تقویت ملتی ہے، دن بھر بھوکا پیاسا رہنا ہے، تھوڑا سا وہ بطور تبرک کھا لے، پیٹ بھر کے کھانا بھی ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، آنکھ اس وقت کھلی، اذان ہو رہی ہے یا صبح صادق ہو چکی ہے یا نماز تیار ہے، تو ظاہر اب سحری کا وقت نہیں ہے، تو یہ عام غلط فہمی ہے کہ شاید جس نے سحری نہیں کھائی وہ روزہ نہ رکھے، اس کو شاید چھوٹ مل جائے گی یا گنجائش ہے صاحب وہ سحری اس نے نہیں کھائی ہے تو روزہ وہ نہیں رکھے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سحری اگر آپ نے نہیں کھائی، وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو رہی ہے، تو آپ بغیر سحری کھائے، ظاہر ہے سحری میں کھانا پینا سب کچھ شامل ہے، تو بغیر کھائے پہ آپ روزہ رکھیں گے، نیت تو آپ کو کرنی ہی ہے، اس کے بغیر تو روزہ ہوتا بھی نہیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور ہر مسلمان، میرا اپنا خیال ہے کہ وہ پہلی رات ہی رمضان کا چاند نظر آتے ہی وہ نیت کرتا ہے کہ میں پورا مہینہ روزہ ہی رکھوں گا انشاءاللہ، تو روز نیت کرنی بھی ضروری نہیں ہے، نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، تو آپ نے نیت کر رکھی ہے اور سحری کا آپ کو موقع نہیں ملا تو آپ بغیر سحری کھائے روزہ رکھیں گے، پورا اجر و ثواب ملے گا، کوئی کمی اور کوئی خامی نہیں رہے گی روزے میں۔ اب البتہ یہ ہے کہ آپ سحری کی برکت سے محروم رہے، آئندہ کوشش کریں کہ آپ قبل از وقت بیفور ٹائم نیند سے اٹھ جائیں تاکہ آپ اپنی پسند کی سحری بھی کر سکیں، اور دن بھر جب آپ روزے سے رہیں گے تو تھوڑی سی آپ کو تقویت بھی ملے اور نشاط اور چستی اور توانائی حاصل ہو۔ جی بہت بہت شکریہ، کیونکہ روزہ تو فرض ہے، اس کا ثواب الگ ملے گا، اور سحری کرنا سنت ہے، تو اگر سنت نہیں کر پاتے تو اگر سحری نہیں کر پاتے تو سنت کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے، لیکن البتہ جو ہے روزے کا جو فرض ہے اس کا ثواب پورا ملے گا۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کے کیا سوالات ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم کلکتہ سے بول رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میرا سوال لینا، میرا شوہر کو بائی پاس سرجری آپریشن ہوا، جی تو ہم دعا کے لیے پوچھنے مانگ رہے، کا دعا بہت بے چینی ہے ان کے اندر۔ بائی پاس سرجری ہوئی نا؟ ہاں جمعہ کو ہوئی ہے، تو ابھی ٹھیک ہے، بہت بے چینی ہے ان کو، کچھ دعا بتا دیجیے ہم کو۔ بالکل ابھی آپ کا سوال لے لیں گے۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہم آسام سے کہہ رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ میرا ایک سوال ہے، میں غیر مسلم کے گھر پہ ہوں، میں ان کا گھر پہ افطار کر سکوں گا کیا؟ ٹھیک، غیر مسلم کے یہاں کرایہ دار ہیں آپ؟ ہندو بھائی کا گھر پہ ہوں۔ جی ہندو بھائی کا گھر پہ ہوں جی، ان کا گھر پہ افطار کر سکوں گا کیا؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کر دیں۔ جی السلام علیکم۔ مولانا صاحب ایک حیدرآباد سے سوال محترمہ نے کیا تھا کہ کبھی کبھی جیسے نماز چھوٹ جاتی ہے، چاہے وہ عصر کی ہو، ظہر کی ہو یا مغرب کی ہو، فجر کی ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر یہ نماز قضا ہو جاتی، چھوٹ جاتی، تو اس کو کس وقت پر ادا کر سکتے ہیں؟ خاص کر کے رمضان میں تو جیسے 70 گنا ثواب ملتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ جی ماشاءاللہ، نماز بہرحال وقت پر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقت پر نماز پڑھی جائے اور وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا، تبھی پورا بھرپور اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ اب کہیں اتفاق سے قضا ہو جائے کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی معاملے کی وجہ سے تو وہ بات الگ ہے، لیکن قضا ہونے کے بعد آپ پہلی فرصت میں کوشش کریں کہ اس قضا نماز کو بھی ادا کریں۔ بہتر ہے اس کا طریقہ کہ جو نماز قضا ہوئی ہے، جو نماز اب آپ ادا کرنے جا رہے ہیں، مثلا کسی کے ظہر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کا وقت ہو چکا ہے، تو پہلے وہ ظہر کی قضا نماز پڑھیں گے، اس کے بعد ادا نماز پڑھیں گے۔ جی اسی طرح سے کسی کے عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، مغرب کا وقت آ چکا ہے، پہلے عصر کی قضا پڑھیں گے، پھر مغرب کی نماز ادا کریں گے۔ یہ اصول ہے، اس پر کاربند رہنا چاہیے اور کوشش ہو کہ جان بوجھ کر نماز قضا نہ ہو۔ جی بہت بہت شکریہ۔ کولکتہ سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک مسلمان اگر دوسرے کی بے عزتی کرتا ہے، آبرو ریزی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، کوئی کسی کی بے عزتی کرتا ہے، بدنام کرتا ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور اس کی سزا کیا ہونا چاہیے؟ سخت ترین وعید ہے۔ اسلام تو اصل میں احترام انسانیت کا مذہب ہے، ایک دوسرے کا احترام، اکرام، اعزاز
اور بڑی فضیلت اس کی آئی ہے. اکرام مسلم مستقل ایک عنوان ہے جس کے تحت ہر مسلمان کی دلداری، اس کے ساتھ بہتر رویہ، اس کا احترام، اس کی عزت افزائی، یہ تمام اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار ہیں. تو آج چونکہ معاشرہ ہمارا بہت حد تک بگڑ چکا ہے، مثلا ہمارے معاشرے میں آج غیبت ہے، بدگوئی ہے، بہتان تراشی ہے، الزام تراشی ہے، اسی طرح سے ایک دوسرے کی آبرو ریزی، عزت سے کھیلنا، یہ سخت ترین وعیدات احادیث میں آئی ہیں. رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم ارشاد گرامی ہے صحیح بخاری کے اندر. آقا علیہ السلام نے تنبیہ کی اور فرمایا کہ ایک مسلمان کی آبرو ریزی، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا، اسے بدنام کرنا، اس کو رسوا کرنا، اللہ کے حرم کو ڈھانے اور شہید کرنے سے بھی بدتر ہے. تو ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. المسلم من سلم لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں. تو ایک ایسا ماحول ہم پیدا کریں اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے، چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حسن اخلاق کی مجسمہ تھے اور اخلاق کی تکمیل آپ کی مبارک ذات پر ہوئی ہے. تو مسلمان چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، پیروکار ہے، اسی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. جی مولانا صاحب مختصر جواب چاہوں گا. 2 سوال ایک ہی طرح کے تھے، ایک آسام سے آیا تھا، ایک کولکاتہ سے آیا تھا کہ کیا غیر مسلم اگر افطار پارٹی دیتے ہیں تو اس میں شرکت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ مختصر جواب چاہوں گا. بالکل کیا جانا چاہیے. انہوں نے محبت سے آپ کو بلایا ہے، ایک ہم آہنگی کا درس اس سے ملتا ہے. تو غیر مسلم کے ہم افطار بھی کر لیں گے. انہوں نے ہمیں دعوت کی ہے، وہ دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی حرام کھانا وہاں نہ ہو، حلال کھانے ہوں اور صاف ستھرے ہوں. آپ بالکل اس میں شریک ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق ان کو بھی اجر عطا فرمائیں گے. جی بہت بہت شکریہ. اور ابراہیم صاحب چلتے چلتے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں ایک نعت پیش کریں مختصر اشعار. آپ کے نقش قدم پر یا محمد مصطفیٰ، آپ کے نقش قدم پر یا محمد مصطفیٰ، دونوں عالم کے جھکے سر یا محمد مصطفیٰ، دونوں عالم کے جھکے سر یا محمد مصطفیٰ، آپ کے سائے میں آ کر یا محمد مصطفیٰ، آپ کے سائے میں آ کر یا محمد مصطفیٰ، ناز کرتا ہے مقدر یا محمد مصطفیٰ، ناز کرتا ہے مقدر یا محمد مصطفیٰ. بہت بہت شکریہ ابراہیم بھائی، بہت بہت شکریہ. اور مولانا صاحب میں چاہوں گا آخر میں، پروگرام کے آخر میں آپ دعا کریں ہمارے. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. یا الہ العالمین، مقدس ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، جہنم سے نجات کے ایام چل رہے ہیں. ہم سب کے لیے جہنم سے نجات مقدر فرما. یا الہ العالمین، تیرے حبیب پاک جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ ماہ رمضان میں 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے. پروردگار اس فہرست میں ہم سب کو شامل فرما. ہمارے تمام ناظرین کو، سامعین کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، امت مسلمہ کے ان افراد کو جن کے لیے آپ نے جہنم مقدر کر دیا تھا، یا اللہ ان سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم سب کو امن و امان سے رکھ، ہماری تمام مرادیں پوری فرما. یا الہ العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، سبوں کو صحت کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے شفا عطا فرما، جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، ظاہری بیماریوں سے شفا عطا فرما، باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ غیب کے خزانے ہمارے لیے کھول دے، کسی کا محتاج نہ بنا، دست نگر نہ بنا، فاقہ کشی سے بچا، غربت سے بچا، پروردگار بے کسی سے بچا. یا اللہ بے رحمی سے بچا. یا الہ العالمین، ہم سب پر رحم و کرم کے دروازے کھول، بخشش و نجات کے دروازے کھول.
یا اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بقیہ جو روزے رہ گئے ہیں انہیں بھی پورے کرنے کی ہمت عطا فرما. نمازوں کے اہتمام کی سعادت عطا فرما. تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بہت بہت مولانا صاحب آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. بہت بہت شکریہ. اور ابراہیم صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام افطار ٹائم. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.